بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پہ تشریف فرما عالی جناب عزت مآب شوکت علی صاحب صدر اتر پردیش کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، میرے بھائی لیاقت علی صاحب، حمائل اشرف صاحب، خطیب صاحب، عظمیٰ پروین صاحبہ، حسینہ بانو صاحبہ، عابد حسین صاحب، میراج صاحب، طارق پرویز صاحب، دیگر قائدین مجلس اتحاد المسلمین، یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے قوم کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بسے پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جلسہ مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داروں کی طرف سے آپ کے درمیان میں رکھا گیا ہے تاکہ ہم آپ کے سامنے آ کر اپنی بات رکھ سکیں۔ آپ جانتے ہیں جب چناؤ آتا ہے کئی پارٹیز آپ کے درمیان میں آتی ہے اور اپنی اپنی بات رکھتی ہے، اور ایسے سوائے آپ کے لیے کوئی نئے نہیں ہے۔ آپ نے یہاں کے بزرگوں نے کئی سبھائیں دیکھی، کبھی بی ایس پی کی سبھائیں دیکھی، کبھی سبھا کی سبھائیں دیکھی، اور آج آپ مجلس اتحاد المسلمین کی سبھا دیکھ رہے ہیں۔ ان سبھاؤں میں اور یہ سبھا میں فرق یہ ہے کہ وہاں پہ بلایا جاتا ہے، پیسے دے کر، کھانا دے کر بلایا جاتا ہے، مجلس اتحاد المسلمین کے سبھاؤں میں ہر ایک کلمہ کو بھائی اپنے خود سے آتا ہے اور سننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو آج جو سب ہو رہا ہے یہ کڑی محنت کا نتیجہ ہے، اور اسدالدین اویسی صاحب کی جو محبت آپ کے دلوں میں ہے اس کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کی سبھاؤں میں لوگ آ رہے ہیں۔ وہ اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ چاہے کچھ بھی ہو آپ نے ہر کسی کو دیکھا۔ یہاں کے جب میں ٹھہر کر یہ بات کرتا ہوں، میرے بزرگوں سے جب میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بات کیا صحیح نہیں کہ آپ نے اپنے ووٹوں کی بھیک سے ہر کسی کو کہیں پردھان منتری کی کرسی سے نوازا تو کبھی مکھیہ منتری کی کرسی سے نوازا۔ مسلمانوں نے بالخصوص مسلمانوں نے ہمیشہ نانہاد سیکولر جماعتوں کو طاقت بخشی اور فرقہ پرست طاقتوں کو ہرانے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے ووٹ کو سیکولر جماعتوں کے حق میں استعمال کیا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے ووٹوں کی بھیک سے جواہر لال نہرو کو پردھان منتری بنایا، تو اس کے بعد ان کی بیٹی اندرا گاندھی کو پردھان منتری بنایا، اس کے بعد ان کے بیٹے راجیو گاندھی کو پردھان منتری بنایا۔ تو مسلمانوں نے اپنے ووٹوں سے آئی کے گجرال، ایچ ڈی دیو گوڑا اور منموہن سنگھ کو بھی پردھان منتری بنایا۔ پھر آپ نے اپنے ووٹوں سے ملا ملائم کے نام پر ووٹ ڈالتے ہوئے سماج وادی پارٹی کا مکھیہ منتری بنایا، اکھلیش کو مکھیہ منتری بنایا۔ تو آپ نے بہن جی کے نام پر ووٹ ڈالتے ہوئے مایاوتی بہن کو بھی آپ نے مکھیہ منتری بنایا۔ مگر بزرگوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے اتنے ساروں کو اقتدار کی کرسی پہ بنایا بٹھایا، اتنے ساروں کو پردھان منتری بنایا، کئیوں کو آپ نے اپنے ووٹوں کی بھیک سے مکھیہ منتری بنایا، مگر ایک بات کا مجھے جواب دے دیجئے یا مجھے سمجھا دیجئے، کیونکہ آپ بڑے ہیں، آپ کی عمر کے سامنے میرا تجربہ بھی نہیں، پر میں ایک ادبت سوال آپ سے یہ کرتا ہوں، آپ نے ہر کسی کو مقام دیا، مگر ہمارے مسلمان علاقوں کا کیا ہوا؟ ہمارے مسلمان نوجوانوں کا کیا ہوا؟ کیا ہمارے علاقوں میں اچھے ہسپتال آئے؟ کیا ہمارے علاقوں میں اچھے مدرسے اور اچھے یہاں پہ کیا اسکول آئے؟ کیا ہمارے علاقوں میں نوکری آئی؟ کیا ہمارے بچے جب باہر جاتے ہیں تو آپ کو دل میں خوف ہوتا ہے جب ہمارے بچے دور دراز میں نوکری کو جاتے ہیں؟ کیا گزرتی ہے اس ماں پہ اور باپ پہ جو اپنے جگرے کے ٹکڑے کو دور بھیجتا ہے کام کرنے کے لیے؟ آپ نے سب کو اقتدار دیا مگر اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھا۔ آپ نے ہر کسی کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا، یادووں کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھایا، تو آج یادووں کا نوجوان ہر ایک سرکاری محکمے میں ان کی نوکری، آج یادو
थाने में मौजूद, सरकारी अस्पतालों में मौजूद, सरकारी स्कूल में मौजूद, हर एक सरकारी इदारों में मौजूद मुसलमान मौजूद नहीं, तो फिर आपने मायावती बहन को बनाया। तो आज जाटव थाने में मौजूद, सरकारी अस्पताल में मौजूद, सरकारी स्कूलों में मौजूद टीचर, उनके नाम पे हर एक सरकारी महकमे में आज जाटव बैठे हुआ है। मुसलमानों का क्या हुआ मेरे बुजुर्गों? अरे जब हम यहाँ पे आते हैं और आपसे बात करते हैं तो हमको यहाँ के कुछ सपा के दलाल, कांग्रेस के गुलाम और बसपा के दलाल आपके सामने आकर ये कहते हैं अरे मजलिस आ जाएगी, इसको अगर वोट दोगे तो बीजेपी आ जाएगी, ये बीजेपी के एजेंट है। अरे आपको खौफ दिलाने वालों ने क्या आपके महल्ले जात में स्कूल दिया? क्या आपको बीजेपी का डर दिखाने वाले जो योगी के नाम से आपको डराते हैं, क्या हमारे महल्लों में अच्छे अस्पताल या स्कूल दिए? जो दलाल, जो गुलाम आपको आके ये डराते हैं कि तुम समाजवादी को वोट दो वरना योगी आ जाएगा, क्या ये गुलामों ने हमारे बच्चों के लिए रोजगार की बात की? जो ये गुलाम, जो ये नानियाद दलाल, जो सपा बसपा कांग्रेस के आपके दरमियान में आते हैं, क्या इन पार्टियों में से एक भी विधायक ने उस ऐवान असेंबली में उठकर आपके लिए बात की? ये सिर्फ कुछ नहीं करते, मुसलमानों के दरमियान में आते हैं और आपको और हमको बीजेपी के नाम से डराते हैं। तो मेरे बुजुर्गों, मुझे समझाओ, मुझे आप बताइए, आप तजुर्बेकार हैं, मेरे नौजवानों, मुझे समझाइए, मुझे बताइए, क्या मेरी माँ ने मुझे गलत तालीम दी? या मुझे बताइए, क्या मेरे उस्तादों ने मुझे गलत तालीम दी? या आप सही होंगे या मैं सही होऊंगा? मेरी माँ ने, मेरे उस्तादों ने मुझे ये तालीम दी है कि जब तक तुम दुनिया में रहो, जब तक इस दुनिया में जिंदा रहो, तुम्हें डरना है, खौफ खाना है तो सिर्फ अल्लाह से खौफ खाना है। तो ये कौन से मुसलमान आ गए जो अल्लाह के अलावा योगी से डर रहे हैं, मोदी से डर रहे हैं, भाजपा से डर रहे हैं? क्या हमें इनसे डरने की जरूरत है? क्या ये दलाल जो आगे आपको इनके नाम से डराते हैं, क्या इनसे डरने की जरूरत है? मुसलमान हमेशा ताकतवर जब हुआ जब इत्तेहाद में आया। मुसलमानों ने बातिलों को अपने पांव से रोका जब हम इत्तेहाद में आए। मुसलमानों ने अपनी तारीख जब रची जब हमने इत्तेहाद किया। मुसलमान ताकतवर जब हुआ जब उसने अपने आप को मजबूत किया। मुसलमान जब ताकतवर हुआ जब उसने अपने खुद के भाई पे भरोसा किया। मुसलमान जब मजबूत होगा जब उसका खुद का झंडा होगा, खुद का डंडा होगा, खुद का लीडर होगा, जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह होगा। अरे हमने सपा को मुख्यमंत्री बनाया, कभी बसपा को, हमारा क्या हुआ? और जब हम आपके दरमियान में आके ये बात कहते हैं कि है मुसलमानों एक हो जाओ, तो हम बीजेपी के एजेंट। जब हम आपके दरमियान में ये कहते हैं ऐ मुसलमानों, हमने कई बार इन दहलियों का साथ दिया, इस बार अपने आप का साथ दो, तो हम बीजेपी के एजेंट हैं। जब हम ये कहते हैं ऐ मुसलमानों, तुमने हर बार गुलामों को भेजा जिसने तुम्हारी नुमाइंदगी नहीं की, जिसने अपनी शौहरत बनाई, अपनी दौलत बनाई, अपने खानदान को आगे बढ़ा, इस बार तुम अपने आप को ताकतवर करो, तो हम बीजेपी के एजेंट हैं। जब हम कहते हैं ऐ मुसलमानों, ये गुलामों की जंजीरें छोड़ो और अपने आप को मजबूत करो, तो हम बीजेपी के एजेंट हैं। क्या हमें नहीं चाहिए अच्छे अस्पताल हमारे बुजुर्गों के लिए? क्या हमें नहीं चाहिए अच्छे स्कूल हमारे नौजवानों के लिए? क्या हमें नहीं चाहिए कि उत्तर प्रदेश में रोजगार खुले हमारे मुसलमान नौजवानों के लिए?
کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہمارا بچہ جب باہر جائے اس کی حفاظت ہو؟ ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہمارے محلے جات حفاظت میں رہے؟ کیا ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے کہ ہمارے مدرسے حفاظت میں رہے؟ کیا ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے کہ ہماری عبادت گاہوں کا تحفظ ہو؟ کیا ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے کہ ہم اتحاد میں رہے؟ ارے یہ لوگ ہمیشہ آپ کو استعمال کریں، اس بار استعمال ہونا نہیں ہے، اس بار اپنے آپ کو جتاتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کر رہا ہے۔ ہم اس مشن کو لے کر شوکت صاحب کے ساتھ یوپی کا کونا کونا پھر رہے ہیں۔ ہماری شروعات صرف 5 دن کا سفر بتا دو، دلی سے شروع کریں، میرٹھ گئے، میرٹھ میں وہاں پہ سبائیں کی، وہاں سے نکلے بجنور گئے، بجنور میں وہاں پہ اپنے بھائیوں سے مخاطب کیا، بجنور سے نکل کر مراد آباد گئے، وہاں پہ اپنے بھائیوں سے مخاطب کیا، وہاں سے نکل کر سنبھل گئے، وہاں پہ ہم نے سبائیں کی، سنبھل سے نکل کر آگے لکھنؤ گئے، لکھنؤ آئے، وہاں پہ ہم نے سبائیں کی، وہاں سے نکل کر آج آپ کے درمیان میں ہوتے ہوئے آپ سے بات کر رہے ہیں، کل نکل کر انشاءاللہ کانپور جائیں گے، الہ آباد جائیں گے، اتر پردیش کے کونے کونے جائیں گے۔ ہمارا کام، ہمارا عقیدہ یہ ہے جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ تم محنت کرو، جستجو کرو، تمہاری محنت میں اگر اخلاص ہوگا، اگر تمہاری محنت میں زیادت داری ہوگی، اگر تمہاری محنت میں سچائی ہوگی تو اللہ تمہارا ساتھ دے گا، اور جب اللہ میرے ساتھ ہوگا تو ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں کسی گٹھ بنڈل کی ضرورت ہے؟ ہمیں صرف پروردگار کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ رہے گا تو ہم سب کو ہرائیں گے۔ ارے ہمیں کہتے ہیں، اکھلیش کہتے ہیں کہ اویسی کو ساتھ لینے سے نقصان ہو جائے گا۔ کیوں ہوگا نقصان پتا ہے میرے مسلمانوں؟ کیونکہ اگر مسلمان ان کے بازو ٹھہر جائے گا تو ان کا ہندو ووٹر بھاگ جائے گا۔ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان کو نہ اسکول دینے کی ضرورت، نہ ہسپتال دینے کی ضرورت، نہ ان کے نوجوانوں کو روزگار دینے کی ضرورت، نہ ان کے محلے جات کو اچھا کرنے کی ضرورت۔ وہ ہے پڑے ہوئے رہیں گے، ان کو صرف بی جے پی کے نام سے ڈراؤ، وہ ہم کو ووٹ دیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں، ڈرو تو صرف اللہ سے ڈرو اور اتحاد میں آؤ اور ہے پرچم کو بلند کرو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یادووں نے اپنی جماعت بنا لی، جاٹووں نے اپنی جماعت بنا لی، اور اکھلیش کیا کر رہے ہیں؟ گٹھ بندھن۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اکھلیش کے یادو 7%، ان کے ساتھ کے راجبھر 3%، ان کے ساتھ کا جاٹ 2%، اور دوسری جگہ سے کہیں سے گھڑ چن لیے، کہیں سے بکری اٹھا لیے، کہیں سے بلی اٹھا لیے بات سے بھی۔ اگر ان کے گٹھ بندھن کی آبادی اگر دیکھ لے تو 11-12% سے زیادہ انہوں نے اتحاد نہیں کیا۔ ہم یوپی میں سب سے بڑا گٹھ بندھن ہے، مسلمان یوپی میں 20% ہے۔ ہم اگر ایک ہو جائے تو نہ 7 کی ضرورت، نہ 2 کی ضرورت، نہ 3 کی ضرورت، نہ 11 کی ضرورت۔ اگر ہم ایک ہو جائے تو 7 بھی گھٹنوں پہ رہیں گے، 11 بھی گھٹنوں پہ رہیں گے، 30% بھی گھٹنوں پہ رہیں گے، اور ہم اقتدار میں رہیں گے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم بھی اقتدار میں آ سکتے ہو تو ہم بی جے پی کے ایجنٹ ہیں۔ ہم یہ جب کہتے ہیں اے مسلمانوں کچھ کو چنو، اے کچھ بہادروں کو چنو، اے بزرگوں، اے دور دراز میں سننے والی میری ماں اور بہنوں، میرے عزتدار نوجوانوں، میں بینک میں تیار ہوں۔ اگر تم میرے ایک سوال کا جواب دے دو میں یہاں سے چلے جانے تیار ہوں۔ اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دیتے، آپ نے آزادی کے بعد سپا کو جتایا، کانگریس کو جتایا، بسپا کو جتایا، کئی ودھائک اسمبلی میں ویدھان سبھا میں بھیجے، کئی سانسد پارلیمنٹ میں بھیجے، کیا ایک اس میں سے
آزادی کے بعد سے ایک آپ کا بھیجے ہوا ودھائک یا ایک آپ کے بھیجے ہوئے سانسد نے وہاں پہ اٹھ کر پھیل کر یہ کہا کہ میرے مسلمانوں کا کیا ایک نے بھی کہا؟ کیا ایک سانسد یا ایک ودھائک جس کو آپ نے بھیجا اس نے اس ایوان اسمبلی میں ٹھہر کر کیا یہ کہا کہ میرے نوجوان مسلمانوں کے روزگار کا کیا ایک ودھائک جس کو آپ نے بھیجا یا ایک سانسد جس کو آپ نے بھیجا کیا اس نے اٹھ جا کر ایوان اسمبلی میں یا ایوان پارلیمنٹ میں اٹھ کر یہ کہا کہ میرے مسلمان محلوں میں اچھے ہسپتال چاہیے، اچھے اسکول چاہیے؟ کیا ایک نے بھی کہا؟ جواب دے دیجئے، میں چلے جانے تیار ہوں۔ جب آپ کے پاس جواب نہیں، انہوں نے آپ کا استعمال کیا کہ آپ کو خود کو معلوم تو میں بی جے پی کا ایجنٹ کیسے ہوا؟ جس کو آپ نے طاقت سے نوازا، جس کو آپ نے عزت دی، جس کو آپ نے شہرت دی، وہ آپ کا نہیں ہوا، مگر جس کو آپ نے کبھی ووٹ نہیں دیا، کبھی طاقت نہیں دی، وہ بیرسٹر اسدالدین اویسی اس ایوان پارلیمنٹ میں اٹھتا ہے، پھینکتا ہے، وقت کے فرونوں کے آنکھوں میں آگے ڈال کر ان کے گرے بالوں کو پکڑ کر جھٹلاتے ہوئے آپ کی بات کرتا ہے، اور وہ بی جے پی کا ایجنٹ ہو گیا۔ واہ میرے مسلمانوں، واہ! جب تمہارے درمیان میں کوئی غلام، کوئی دلال آ کر تمہارے کلمہ کو بھائی پہ الزام لگاتا ہے اور آپ کیا اس پہ یقین کرتے ہیں؟ نہیں، بہت ہو گئی غلامی، بہت ہو گیا انانیات سے جڑے جماعتوں کے پیچھے جانا۔ اس بار ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، اس بار ہم اپنی پتنگ گرائیں گے، اس بار ہر گھر پہ ہرا پرچم لہرائے گا، اس بار ہر مسلمان اپنے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے اپنے آپ کے لیے محنت کرے گا۔ آپ نے ہر بار لانحاص سے جماعتوں کو چلایا، آپ نے تو کئی مکھیہ منتری بنائے ہیں، آپ نے تو یہاں پہ سرکاریں بنائی ہیں، آپ کے ووٹوں کی بھیک سے مکھیہ منتری بنے، آپ کے ووٹوں کی بھیک سے کئی لوگ منتری بنے۔ کیا آپ کے پاس اچھا اسکول آیا تو سن لو اے میرے بزرگوں، اے میرے بھائیوں نوجوانوں، میں وہاں سے آتا ہوں جہاں پہ مجلس کے ہمارے صرف 7 ودھائک ہیں۔ آپ نے تو مکھیہ منتری بنائے، آپ نے تو منتری بنائے، ہم نے ایک ودھائک ایسے بنائے حیدرآباد والوں نے جن کا نام اکبر الدین اویسی صاحب ہے۔ آپ نے منتری بنایا، آپ نے مکھیہ منتری بنایا، تو کیا آپ کے ضلع میں اسکول آیا؟ ہم نے ایک اکبر الدین اویسی صاحب کو بنایا جنہوں نے اپنے ذاتی پیسے سے 18 اسکولوں کی تعمیر کی جہاں پہ 16,000 بچے فری میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ان اسکولوں میں کس کو ایڈمیشن ملتا ہے میرے بھائی والوں؟ جو یتیم ہے۔ اگر کسی کے والدین نہیں، سب سے پہلے اس کو ایڈمیشن، اس کے بعد اگر کسی کا والد نہیں، اس کا پہلے ایڈمیشن، غریبوں کا ایڈمیشن۔ وہاں پہ کوئی کارڈ چلانے والا نہیں آتا اسکول میں، اور اسکول بھی ایسے جہاں پہ پڑھائی کے علاوہ فری بیگ، فری کتابیں، فری تعلیم، فری رہنا، ہر چیز اکبر الدین اویسی صاحب کرتے ہیں۔ ہمارا ایک ودھائک نے یہ کیا، آپ بتاؤ آپ کے مکھیہ منتریوں نے کیا کیا؟ ہم پر الزام لگانے والوں، ہم کو بی جے پی کا ایجنٹ بولنے والوں، اے غلاموں تم بھی سن لو، اے بزرگوں آپ سے بھی گزارش ہے، آپ نے مکھیہ منتری بنایا، کیا ملا ہماری قوم کو؟ کیا ہم غلط ہیں؟ کیا جمہوریت میں اجازت نہیں کہ ہم اپنے آپ کی بھی بات کر سکیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے دوسروں کی؟ ہماری تاریخ، ہمارے علماء کرام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہماری تاریخ کبھی تعداد میں معنی نہیں رکھتی، چاہے وہ جنگ بدر ہو، احد ہو، اگر اللہ پہ توکل ہو تو باطلوں سے مقابلہ کرنے
اللہ کا ساتھ ملتا ہے، اور ہماری تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ تم اتحاد میں رہو اور اللہ پہ توکل ہوتے ہوئے آگے بڑھو، جیت اللہ طے کرے گا۔ تو اور ایک بات آتی ہے، مجلس آ جائے گی تو بی جے پی جیت جائے گی۔ اے میرے بزرگوں، اے میرے نوجوانوں، میری ماں نے اور میرے ملصابوں نے اور میری استاد نے مجھے یہ سکھایا کہ محنت تمہارے ہاتھ میں ہے، جیت اور ہار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ کون سے مسلمان آگے جو دنیا میں جیت اور ہار کا فیصلہ کر رہے ہیں؟ کیا جیت اور ہار، زندگی اور موت آپ کے میرے ہاتھ میں ہے؟ کیا جیت اور ہار، زندگی موت یا آگے کیا ہونے والا ہے آپ کے میرے ہاتھ میں ہے؟ آپ کے میرے ہاتھ میں صرف محنت ہے، عبادت ہے۔ ہمیں محنت بھی اخلاص سے کرنا ہے، عبادت بھی اخلاص سے کرنا ہے، تاکہ ہماری محنت میں سچائی، ایمانداری اور ہماری عبادت میں سچائی، ایمانداری ہو، جس سے اللہ کی رضا ہمارے ساتھ آئے اور مسلمان کامیاب ہو جائے۔ اور جب ہم اللہ کی رضا، اعتماد، اتحاد اور آپ کی طاقت کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا غلط کرتے ہیں؟ اور آپ مجھے بتائیے، آپ کیا بنیاد پہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے؟ کوئی وجہ ہے آپ کو اپنے آپ کو ووٹ نہیں دینے کی؟ اس بار ایک ہو جائیے۔ اے میرے بزرگوں، اے میرے نوجوانوں، ایک بار کروٹ لے لو، چاہے یوگی جیتے یا اکھلیش جیتے، یہ تو ہمارے سامنے یہ مثال ہو گئی کہ فرعون کو ہرانے نمرود کو جتاؤ، نمرود کو ہرانے فرعون کو جتاؤ۔ ہم اپنے آپ کو کب جتائیں گے؟ ہم اپنے آپ کو کب جتائیں گے؟ کیا ہم ایک دھیریے سے بچنے کے لیے دوسرے دھیریے کے در پہ جائیں گے؟ نہیں، ہم اپنے آپ کو طاقتور بنائیں گے، ہم اپنے آپ کو جتائیں گے۔ امید ہے آپ سے اور توقع ہے آپ سے کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو اپنی دعاؤں سے نوازیں گے، اپنے ووٹوں سے نوازیں گے، اور سوچیں گے نہیں، اور اس انگلی سے شہادت دیتے ہوئے پتنگ کے نشان میں ووٹ ڈالیں گے اور ہم کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ بس یہ چند گزارشات سے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور یہ امید رکھوں گا اور توقع رکھوں گا کہ میرے علماء کرام، میرے بزرگ، میرے نوجوان، میرے پردہ نشین سردار ماں اور بہنیں ہمیں اپنے ووٹوں سے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کو کامیاب کریں گے اور طاقتور بنائیں گے۔ بس اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ بدل کے رکھ دیں گے، بدل کے رکھ دیں گے فضائے زمانے کی، بدل کے رکھ دیں گے فضائے زمانے کی، ہمیں بھی ضد ہے طوفانوں میں پتنگ اڑانے کی۔ آخر دعویٰ الحمدللہ۔